دماغ نے سوال کیا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، زرتاش۔ دروازے کی اس پار سے نسوانی آواز ابھری۔ آواز اور نام ہرگز کبھی اجنبی نہ تھے۔ شاہ زیب نے حیرانگی سے گھڑیال کی سنہری سوئیوں کو دیکھا۔ اسے اس اچانک آمد پر سخت حیرت تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے بستر سے نکلا اور برہنہ پا یخ بستہ فرش پر تیزی سے پیر جماتا دروازے کی جانب لپکا۔ ایام بیس کا چاند ہاسٹل کی بالکنی میں شاہ زیب کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ گو کہ وہ ابھی نامکمل تھا، مگر اس کے گرد نور کا ہالہ اسے مزید دودھیا بنا رہا تھا۔ چاند کا مدھم سا عکس ہاسٹل کے کوریڈور میں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس عکس میں بلگی یاسیت گھلی تھی۔ زرتاش، تم اس وقت؟ ایک حسین و جمیل دوشیزہ کا رات کی اس پہر اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہونا اسے تذبذب کا شکار کر گیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے تو اسے خیال گزرا کہ وہ حالت خواب میں ہے، کیونکہ خواب میں تو زرتاش سے روز ہی ملاقات ہوتی تھی۔ یہاں آنکھ لگی اور وہاں وہ حاضر، کسی جن زادی یا پری زاد کی طرح۔ ایک رات بھی وہ اگر خواب میں نہ آتی تو شاہ زیب کی ساری رات اضطراب میں کٹتی، اور یہ اضطراب ایسا جان لیوا ہوتا کہ وہ ہر بات، ہر چیز سے بیزار و لاتعلق سا ہو جاتا۔ بہت اداس تھی، اس لیے خود کو روک نہ پائی۔ زرتاش کی آنکھوں میں جڑے نیلم آنسوؤں کی وجہ سے جھلملانے لگے۔ شاہ زیب بچپن سے ہی ان غیر معمولی چمکدار آنکھوں کا دیوانہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ان آنکھوں کی نیلی جھیل میں کسی دن ڈوب جائے گا۔ اسے ان آنکھوں کی نمی بے انتہا دکھی کرتی تھی۔ تم روتی رہی ہو زرتاش؟ ان فیروزی نگینوں میں دکھ اور نمی دے کر شاہ زیب کا اپنا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ ایام بیس کی پہلی رات کا چاند سیاہ آسمانوں کے بادلوں پر تیرتا بالکل شاہ زیب کے سامنے آ گیا تھا۔ بالکنی کے قریب ہی کھڑے دیوقامت درخت سرد ہوا کی سرسراہٹ سے جھوم رہے تھے کہ ماحول کے سکوت کو سائیں سائیں کی آواز چیر ڈالتی تھی۔ زرتاش اس سے پہلی بار ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ جب سے ہاسٹل آیا تھا وہ اسے کئی بار ملنے آئی تھی، مگر اکثر شام کو آتی اور رات ہونے سے پہلے چلی جاتی۔ جب اسے زیب محل سے دور بھیج دیا گیا تھا تو 2 دن بعد ہی زرتاش اسے ملنے آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سخت حیران رہ گیا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی یہاں تک کیسے پہنچی۔ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ اپنی دوست سے ملنے کی خوشی اپنی جگہ، مگر حیرت اپنی جگہ تھی۔ تم کہیں بھی ہوگے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، وہ بہت فخر سے بولی تھی، جیسے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ پھر سے شاہ زیب کے لیے تحائف لائی تھی، اس کی پسندیدہ مٹھائی جو شاہ زیب کی کمزوری تھی۔ اور مسحور کن خوشبو والا عطر تو لازمی ہوا کرتا تھا۔ نہیں زرتاش، یہ عطر میں نہیں لوں گا۔ مٹھائی وہ کھا لیتا تھا، مگر عطر کا تحفہ قبول کرتے ہوئے انجانا سا خوف دامنگیر ہوتا تھا۔ شاید اپنے معلم کے حکم کا پاس ہوتا تھا۔ چلو لگانا مت، مگر رکھ تو لو۔ زرتاش بلا کی ضدی لڑکی تھی۔ اس بات کا اندازہ شاہ زیب کو بچپن میں تو نہیں ہوا تھا، مگر اب 20 سال کی عمر میں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی اس کی ضدی طبیعت کا ایک عملی مظاہرہ تھا کہ قاری عبدالقہار نے شاہ زیب کو زرتاش سے دوستی رکھنے سے منع کیا تھا، مگر زرتاش اس سب کے باوجود بھی شاہ زیب سے ملنے آتی رہی تھی۔ اکثر وہ بوجھل دل سے مجبور ہو کر زرتاش کو آنے سے روکتا تو وہ بے نیازی سے کہتی، پابندی تم پر ہے، میرے پر تو نہیں ہے نا۔ زرتاش کو قاری عبدالقہار پر بے حد غصہ تھا کہ انہوں نے شاہ زیب کو زیب محل سے کیوں بھیجا۔ یہ ان کی بھول ہے کہ مجھے تم سے ملنے سے روک دیں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے زرتاش کے ارادوں کی مضبوطی اور ضدی پن شاہ زیب کو لرزا گیا تھا۔ وہ اپنی اندرونی کشمکش سے سخت پریشان تھا۔ ایک طرف تو قاری صاحب کا حکم اور دوسری طرف زرتاش سے دن بدن بڑھتا لگاؤ اور وابستگی اسے بے قرار رکھنے لگی تھی۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی جاری تھی۔ زرتاش کو دیکھے بنا اسے قرار نہیں آتا تھا۔ یہ بے قراری اسے نڈھال اور گمسم کرنے لگی تھی۔ ہاسٹل میں شاہ زیب کے متعلق پراسرار سی باتیں گردش کرنے لگی تھیں۔ شاہ زیب کے روم سے رات کے وقت کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ہاسٹل گارڈ تھا۔ آواز نسوانی ہوتی ہے، جبکہ بوائز ہاسٹل میں کسی بھی لڑکی کا آنا ممنوع تھا۔ شاہ زیب کے روم سے جمعرات کی شام کو بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے، مگر تاثیر ایسی ہے کہ زیادہ دیر تنفس میں اترتی رہے تو جی متلانے لگتا ہے اور کن پٹیاں درد سے پھٹنے لگتی ہیں۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ کا بیان تھا۔ شاہ زیب بہت گمسم اور الگ تھلگ رہنے لگا ہے۔ یہ اس کے دوستوں کا انکشاف تھا۔ اکثر 14ویں راتوں میں شاہ زیب کو بالکنی میں تنہا کھڑے باتیں کرتے دیکھا گیا ہے۔ نہ جانے اسے کوئی دماغی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ ہاسٹل وارڈن کی رائے تھی۔ وہ ایام بیس کی غالباً پہلی رات تھی۔ زرتاش اس سے ملنے آئی تھی۔ شاہ زیب، یہاں کیوں کھڑے ہو اور کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس وقت وارڈن راؤنڈ پر تھا۔ شاہ زیب کے روم کے سامنے سے گزر ہوا
تو اسے رات کے 1 بجے یوں تنہا کھڑا دیکھ کر سخت حیرانگی ہوئی۔ شاہ زیب پر اس وقت گھبراہٹ کا سخت حملہ ہوا تھا کہ اب یہ بات سارے ہاسٹل میں پھیل جائے گی، مگر حیرت تھی کہ اسے وہ مجسمے حسن و جمال کیوں نظر نہیں آئی۔ ان سب باتوں نے شاہ زیب کی ذات کے گرد اسرار کا ایسا جال بن دیا تھا کہ ہاسٹل والے اسے مزید رکھنے پر راضی نہ تھے۔ ان کے مطابق شاہ زیب کو اس وقت تعلیم کی نہیں، علاج کی ضرورت تھی، سو اسے ہاسٹل سے نکال دیا گیا۔ واقعی شاہ زیب کی ذات میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہتا تھا اور پائیں باغ میں تنہا چہل قدمی کرتا رہتا۔ وہ بہت اداس اور گمسم سا رہنے لگا تھا۔ اس کے کمرے و لباس سے ایسی مسحور کن خوشبو آتی تھی جو پہلے تو اچھی لگتی، مگر کچھ دیر بعد اثر انگیزی کا یہ عالم ہوتا کہ درد سے کن پٹیاں پھٹنے لگتی اور جی متلانے لگتا۔ شاہ زیب سوئی جاگی کیفیت میں اپنا نام سن کر وہ اٹھ بیٹھا۔ شام سے ہی طوفانی بارش ہو رہی تھی جو لمحہ بھر کے لیے بھی نہ تھمی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک روشن دانوں اور شیشے کے دروازوں کو لرزاتی تو ماحول میں بھیانک شور برپا ہوتا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کسی نے اس سے پکارا تھا کہ پھر سے صدا ابھری، آؤ نا باہر۔ ایک تو بارش کا شور اور دوسری طرف انجان صدا۔ شاہ زیب کے دل میں خوف نے پنجے گاڑ دیے۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا، مگر خاموشی چھائی رہی۔ مگر نہ جانے کیا طاقت تھی، کیا کشش تھی جو کشش ثقل سے بھی زیادہ زور آور تھی، اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ انجانا سے سحر اسے باہر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر اس کا بے اختیار وجود باہر نکل گیا۔ وہ نادیدہ طاقت کے زیر اثر کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ موسم اور طوفان کی پرواہ کیے بغیر وہ بس چلتا جا رہا تھا۔ دالان کو برہنہ پا عبور کرتے ہوئے وہ طویل راہداری سے گزرتا زیب محل کے خارجی دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ بارش کا طوفان متواتر جاری تھا۔ شوریدہ ہوائیں اپنا آپ بے دردی سے دروازوں اور کھڑکیوں سے ٹکراتی تھیں، ایسا بھیانک اور دل کو چیر دینے والا شور کرتی کہ جیسے زیب محل کی غفلت میں سوئے مکینوں کو جگانے کے جتن میں تھیں، شاید پیغام پہنچانا چاہ رہی تھیں کہ زیب محل پر کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے جو اس طوفان سے بھی بڑی ہوگی۔ آ جاؤ شاہ زیب۔ شاہ زیب کے بے اختیار قدموں کا رخ خارجی دروازے کی طرف تھا۔ باہر تاریکی ہی تاریکی تھی، کسی ڈائن کے سیاہ بالوں جیسی۔ آسمان کے بادلوں کا رنگ سیاہ کول تاری ہو چلا تھا۔ وقفے وقفے سے چمکنے والی سفیدی سیاہ کول تاری بادلوں کو لمحہ بھر کے لیے سفیدی عطا کرتی تو آنکھیں اس وحشت ناک منظر کو دیکھ کر پھٹنے لگتی۔ شاہ زیب ہولے ہولے قدم اٹھا رہا تھا، گویا وہ نیند میں چل رہا تھا۔ زیب محل کے پائیں باغ میں پہنچا تو ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھی۔ وہ اپنا توازن قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا تھا، مگر کیچڑ میں پاؤں دھنس رہے تھے۔ آؤ شاہ زیب، اس کنویں کے پاس۔ آواز میں جادو بھرا تھا، ایک سحر تھا، کشش تھی جو شاہ زیب کے دل پر کسی سادھو کے تیرے با ہدف منتر کی طرح اثر کر رہی تھی۔ وہ بس چلتا جا رہا تھا، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے، کہ اس پل اچانک گر پڑا۔ سارا لباس کیچڑ زدہ ہو گیا تھا، مگر وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ شاہ زیب پھر سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بالکل کنویں کے قریب تھا۔ نڈھال و بے اختیار شاہ زیب کا وجود کنویں کی بلند و بالا دیوار سے لگی 2-3 قدم کی سیڑھیوں پر پیر جمانے لگا، مگر برہنہ پا ہونے کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھ پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کے اندر گر جاتا، فضا میں زوردار چیخیں بلند ہوئیں اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ شاید جنونی ہواؤں نے زیب محل کے مکینوں کو جگا ڈالا تھا۔ اس بھیانک رات تو زیب محل کا اکلوتا جانشین بچ گیا تھا، مگر ایام بعث کی اگلی 2 راتوں میں جب چاند تکمیل تک پہنچتا، شاہ زیب ہر بار اسی کنویں کے پاس بے ہوش ملتا۔ یہ بات شاہ زیب کے والدین کے لیے باعث تشویش تھی۔ کسی کا خیال تھا کہ شاہ زیب کو کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے یا پھر اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ اس معاملے میں اگر کسی کی رائے مختلف تھی تو وہ زیب محل کی بوڑھی ملازمہ کی تھی۔ وہ بہت زیادہ معمر بھی تھی اور جہاں دیدہ بھی۔ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب پر کسی اوپری چیز کا قبضہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک روز ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی سوچ جہاں آرا کے سامنے رکھ دی۔ تم کیسے یہ بات بنا ثبوت کے کہہ سکتی ہو؟ جہاں آرا کی سوچ احمد علی خان سے مختلف تھی۔ وہ اس مخلوق کے وجود کو مانتی بھی تھیں اور یقین بھی رکھتی تھیں کہ انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات وجود رکھتی ہیں، اور جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے، بلکہ ایک سورت کا نام بھی اس مخلوق کے نام پر ہے۔ زیب محل جب خریدا جانے لگا تو تب ان باتوں نے جہاں آرا کو پریشان کیا تھا کہ زیب محل پر کسی نادیدہ مخلوق کا قبضہ ہے۔
مگر پھر سب کی پسند دیکھتے ہوئے وہ خاموش تو ہو گئی، مگر وہم دل کے نہا خانوں میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مگر اب پھر یہ باتیں بے چین کرنے لگی تھیں، کیونکہ اب معاملہ اکلوتے بیٹے کی زندگی کا تھا، جو پچھلی 3 راتوں میں مرتے مرتے بچا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں نے چھوٹے صاحب کو بچپن میں اور پھر بوڑھی ملازمہ نے شاہ زیب کی بچپن کے وہ واقعات بھی بتا ڈالے جو اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائے تھے۔ چھوٹے صاحب اکثر کنویں کے پاس اکیلے باتیں کرتے نظر آتے تھے، ان کے پاس بہت قیمتی تحفے ہوا کرتے تھے۔ اور پھر ملازمہ نے وہ قصہ بھی بیان کر ڈالا جو عطر لگانے پر عبدالقہار ناراض ہوئے تھے اور عطر کی شیشی کنویں میں پھینک دی تھی۔ شاہ زیب کو زیب محل سے دور رکھنے میں بھی یہی باتیں کار فرما تھی کہ قاری عبدالقہار کے مطابق وہ جتنا یہاں سے دور رہے گا اتنا ہی ان اثرات سے دور رہے گا۔ تم نے کبھی شاہ زیب سے پوچھا تھا کہ وہ کنویں کے پاس کس سے باتیں کرتا تھا؟ جہاں آرا کا دل بے حد ڈر گیا تھا۔ جی میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میری دوست ہے جو نیلی آنکھوں والی بچی ہے، شاہ زیب نے معصومیت سے بتایا تھا۔ تم نے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا تھا؟ جہاں آرا کو سخت غصہ آ رہا تھا کہ ملازمہ نے اتنی اہم باتیں کیوں چھپائیں، کہ اب بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ جی بڑے صاحب کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مانتے نا۔ اگر میں اس وقت ایسی کوئی بات بتا دیتی تو ہو سکتا ہے وہ مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ بوڑھی ملازمہ کا خوف بھی اپنی جگہ درست تھا۔ بیگم صاحبہ، ہو نہ ہو وہ بچی یا تو جن زادی ہے یا پھر کوئی پری زاد ہے، بوڑھی ملازمہ نے دل کی بات کہہ ڈالی۔ جہاں آرا دکھ اور پریشانی کے مارے رونے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہو، حیدرآباد میں ہی ایک درگاہ ہے جہاں ایک اللہ والی بیٹھتی ہے، ہر جمعرات کو ایسے لوگوں پر جن چیزوں کا بھی قبضہ ہو فوراً بتا دیتی ہے۔ جہاں آرا کو جمعرات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ احمد علی خان کو انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ منع کر دیں گے، مگر جہاں آرا اب اور دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، آگے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں شاہ زیب بھی بہت بے چین و بے قرار تھا۔ غصہ، چیخنا چلانا اور توڑ پھوڑ وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ شاہ زیب نے تیزدار خنجر سے نہ صرف ماں پر حملہ کیا تھا بلکہ خود کو بھی زخمی کرنے کی کوشش کی۔ چلتی گاڑی سے بارہا چھلانگ لگانے کی کوشش کی مگر گارڈ نے ناکام بنا دی۔ تیرے بیٹے پر جن زادی عاشق ہو گئی ہے، شاہ زیب پر پہلی نظر ڈالتے ہی اس اللہ والی نے صاف بتا دیا۔ اس کا کوئی علاج تو ہوگا، جہارا لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زیب محل کی ساری نحوست ان کے بیٹے پر آ جائے گی۔ وہ بہت طاقتور ہے، اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جہارا رونے لگی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی زندگی خطرے میں گھری تھی۔ شاہ زیب اس سارے وقت میں غضبناک چہرہ لیے اور سرخ انگارہ آنکھوں سے اللہ والی کو گھور رہا تھا۔ وہ بار بار منہ سے انتہائی بھیانک آوازیں نکال کر رسیاں توڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو اللہ والی نے باندھ دی تھی۔ وہ بھرپور کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا کر اللہ والی پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ لو یہ دھاگا، اس کی دونوں کلائیوں پر باندھ دو۔ اگر ایام بیس تک جن زادی انہیں کھول نہ پائی تو تمہارا بیٹا اس کی قید سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ ایام بیس میں 14 دن تھے اور یہ 14 دن زیب محل کے مکینوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھے۔ یہ وہ وقت تھا جو ان کے اور زرتاش کے درمیان فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ اللہ والے کے مطابق زرتاش شاہ زیب کو اپنے ساتھ لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ عشق کی اس جنگ میں اسے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو وہ یہ بھی کر گزرے گی۔ وہ جن زادی جو ابھی تک زیب محل کے مکینوں سے پوشیدہ رہی تھی اب اپنا آپ ان پر عیاں کرنے لگی تھی۔ سیاہ رنگ کی بلی جو عام بلیوں کی نسبت جسامت میں بڑی تھی، اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ وہ زیب محل میں کافی دنوں سے نظر آ رہی تھی۔ دن بھر وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھی رہتی اور راتوں کو زیب محل کی راہداریوں میں پھرتی روتی رہتی۔ یہ آوازیں سن کر شاہ زیب بے چین ہو جاتا تھا۔ مجھے یہ بلی نہیں وہی بلا لگتی ہے۔ سرونٹ کوارٹر میں بوڑھی ملازمہ کی ساعتوں سے بلی کی آواز آر پار ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ اس کے قدموں کا رخ شاہ زیب کے کمرے کی طرف تھا جہاں سے بلی کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ نہ صرف رو رہی تھی بلکہ اپنے تیز اور نوکیلے ناخنوں سے کمرے کے دروازے کو کھرچ رہی تھی۔ دروازہ باہر سے لاکڈ تھا ورنہ بلی کی آوازوں پر شاہ زیب ابھی تک باہر آ چکا ہوتا۔ بوڑھی ملازمہ کی نظر بلی پر پڑی تو عالم تیش میں ڈنڈے کا بھرپور وار اس کے سر پر کیا۔ بلی ایک فلک شگاف چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ بوڑھی ملازمہ کا خیال تھا کہ شاید یوں ہی وہ زیب محل کے مکینوں کو اس جن زادی کے چنگل سے نجات دلا دے گی، مگر محض اس کی بھول ہی تھی۔
جن زادی کے سر پر عشق سوار تھا، اس سے چھٹکارا اتنی آسانی سے کہاں ممکن تھا؟ چند لمحوں کے لیے زیب محل پر گہرا سکوت چھا گیا تھا، مگر یہ عارضی تھا۔ سرونٹ کوارٹر سے یکدم چیخوں کا طوفان بلند ہوا تھا۔